برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان بطش ربک لشدید۔ درود شریف سب سے پہلے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی مرتبہ اس لاک ڈاؤن کے درمیان محب گرامی حضرت حافظ و قاری افتخار صاحب سیوانی کے بار بار اصرار کرنے کے بعد کہ آپ کچھ قرآن و حدیث کی باتیں، اللہ و رسول کی باتیں پیش کریں عوام کے سامنے، میں نے سوچا کہ شاید یہی بات جسے اللہ قبول فرما لے تو یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ دعا کیجیے اللہ ہماری بھی اس رمضان میں بخشش فرمائے، آپ کی بھی بخشش فرمائے، آمین۔ میں نے جو قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے تاکہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے، تاکہ جابر کو اس کے جبر کی سزا ملے۔ اللہ دنیا میں جسے حکومت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تو وہ یہ سوچ کر ظلم کرتا ہے کہ میرا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ ظلم کرنے کے بعد اگر اس کے کاروبار اچھے چلتے ہیں، وہ ترقی کرتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو اتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، ظلم کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرا کاروبار سب صحیح چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ظالموں، اللہ تمہیں مہلت دیتا ہے، اللہ اپنی رسی کو ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی مسلمان ظلم کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں ابھی مت لکھنا، اسے مہلت دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے کتنی مہلت دی جائے؟ کہا کہ اتنی کم سے کم 24 گھنٹے تو دو، تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تاکہ وہ اپنے ظلم سے توبہ کر لے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری عقل مندی ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے جناب۔ جب ایک ظلم کرنے والا ہے، ظلم کرتا ہے تو اسے مہلت دیتا ہے، لیکن ایک نیکی کرنے والا انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں ایک نیکی میرا بندہ کیا ہے، لیکن ایک نہ لکھنا، بلکہ اسے 70 گنا اضافہ کر کے لکھنا، 70 گنا بڑھا کے لکھنا۔ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی، چاہے دنیا میں ملے چاہے آخرت میں ملے۔ وہ فرعون جسے اللہ تبارک و تعالی نے کئی سو سال حکومت عطا فرمائی، لیکن فرعون کے ظلم کی ایک لمبی فہرست ہے، اور ایک ظلم تو اس کا یہ ہے کہ اس نے لگ بھگ 1 لاکھ بچوں کو قتل کروا دیا، 12,000 عورتوں کے شکم میں جو حمل تھا اس نے ضائع کروا دیا۔ ظلم و جبر کیا کرتا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے آپ بڑھے، فرعون اپنی لشکر کو لے کر پیچھا کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے آگے ایک دریا پڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے موسیٰ اپنے عصا کو اس دریا پہ مارو، پانی پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے عصا کو مارتے ہیں، اللہ نے اس دریا میں 12 راستے بنا دیے۔ جب فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے راستہ بنا ہے، فرعون تو کہتا ہے میں کہتا ہوں تو ہوائیں چلتی ہے، فرعون تو کہتا ہے میں کہتا ہوں تو دریا بہا کرتا ہے، لیکن یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی وجہ سے راستہ بنا ہے۔ فرعونیوں نے پوچھا کہ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے، لیکن یہ تو موسیٰ کے مارنے کی وجہ سے راستہ ہوا۔
تو سنو، اس وقت بھی فرعون نے یہی کہا کہ ہاں ہم نے ہی دریا کو حکم دیا تھا کہ دریا تم راستہ دے دینا، اس لیے کہ یہ قوم مجھے زندہ چاہیے۔ حضرات، رسی جل جاتی ہے لیکن اس کی ایٹھن نہیں جاتی ہے۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے گزر جاتے ہیں۔ فرعون جیسے ہی اپنے لشکر کو لے کر کے اور جیسے دریا کے بیچوں بیچ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے دریا تو برابر ہو جا۔ جیسے برابر ہوا ہے، فرعون اس میں غرق ہونے لگا۔ اس موقع سے ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب فرعون اپنی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ حکومت کر رہا تھا، تو ایک دن جبریل علیہ السلام انسانی لباس میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے وزیر کو ایک علاقے کی سلطنت کچھ دنوں کے لیے دے دے، کچھ لمحہ کے لیے دے دے، اور وہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ سمجھنے لگے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرعون نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریا میں ڈوبو کر مارنا چاہیے، اسے دریا میں غرق کر دینا چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ لکھ کر دیں گے؟ کہا ہاں لکھ کر دیں گے۔ اس نے لکھ کر دیا۔ جبریل علیہ السلام لے کر واپس آئے۔ جب فرعون دریا میں ڈوب رہا تھا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہا آپ نے ہی تو فتویٰ دیا تھا، یہ دیکھیے یہ آپ کا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر کسی کو اگر سلطنت ملے اور وہ ہمیشہ کے یہ سوچے کہ ہم ہمیشہ بادشاہ رہیں گے، تو اس کی سزا یہ ہے پانی میں ڈوبو کر مارنا چاہیے۔ تو آپ کی بھی سزا یہی ہے۔ آپ نے یہ سوچا تھا کہ ہماری حکومت ہمیشہ رہے گی، اللہ نے آپ کو بادشاہت دی ہے، اللہ نے آپ کو قدرت دی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اللہ کے قہر سے ڈرتے، اللہ کے غضب سے ڈرتے، اور آپ کو عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، لیکن آپ سرکشی کیے تو اس کا انجام یہ ہے۔ فرعون دریا میں ڈبویا گیا ہے، ڈوبا کبھی نیچے جاتا ہے کبھی اوپر آتا ہے، آخر میں جب آخری وقت آتا ہے اس نے کہا حواریوں مجھے بچاؤ۔ اس نے آخری وقت میں کہا آمنا بے موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے آخری وقت تو نے کلمہ پڑھا، تمہارے لیے مہلت میں نے مہد دی، لیکن تم باز نہیں آئے، اس لیے تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اور سنو، اللہ نے اسے عذاب کیا دیا ہے، دریا کی پانی نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا، اور مٹی نے، زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ آج بھی عبرت کے لیے آج بھی مصر کے عجائب گھر میں اس کی لاش موجود ہے۔ اللہ یہ تمام واقعات اس لیے فرمایا ہے، زندہ رکھا ہے تاکہ میرے بندو، اللہ تمہیں حکومت دے، سلطنت دے، تو تم کبھی یہ مت سوچنا کہ ہماری حکومت، میں اللہ کی قدرت کو چیلنج کروں، نہیں۔ سب سے اگر کوئی پاورفل ہے، طاقتور اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اس لیے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جسے اللہ حکومت دیتا ہے۔ آج کوئی مکھیا بن جاتا ہے، کوئی ایم ایل اے بن جاتا ہے، کوئی ایم پی بن جاتا ہے، کوئی پردھان منتری بنتا ہے، تو وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن شاید وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد ہمارا حساب لے گا۔ اور یاد رکھنا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بالخصوص اس ظلم و زیادتی اور جبر سے اللہ تمام مسلمانوں کو، مسلم حکمراں کو اس سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ عدل و انصاف کا پیکر بن کے اسے دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اس کرونا جیسی مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے، ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔